السلام علیکم۔ نائب ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار خواجہ نیّر صاحب موجود ہیں۔ حالات و واقعات پہ نظر رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، متحرک صحافی ہیں۔ ہم نے ان کو جو دیکھا ہے اسلام آباد میں ایک متحرک صحافی کی حیثیت میں، یہ ان راہداریوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ان بیٹھکوں میں بھی پائے جاتے ہیں جہاں سیاسی ہر ایشو پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی موجودہ صورتحال پہ بات کریں، اور خاص طور پہ میرا جو پہلا ان سے سوال ہے جو میں وقت ضائع کیے بغیر کرنا چاہتا ہوں، جو دھماکہ پشاور کی مسجد میں ہوا جہاں پہ 100 کے قریب جو موجود تھے بچے، اور جن میں سے 8 شہادتوں کی اب تک تصدیق ہوئی ہے، اللہ کرے مزید نہ ہوں۔ جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت دے، تندرست۔ خواجہ صاحب، یہ کون ہو سکتا ہے؟ ملک میں ایک پولیٹیکل ماحول تھا، اپوزیشن اور حکومت اور دیگر ایشوز، تو یہ درمیان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کلاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کا یہ جو واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آج ہی کے دن کیوں ہوا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو میں یہ تو آپ کو یعنی آج ہے 27 اکتوبر، تو آج پورے کشمیر جو ہے اس کے اندر جو لوگ کشمیری رہتے ہیں اور جو پھر پاکستان میں رہتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر کشمیری جو بستے ہیں، آج وہ سراپا احتجاج ہے۔ میرا جو یعنی اپنا اس کے اوپر جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ آج اس واقعے کا ہونا جو ہے وہ اس کشمیر کاسٹ کو اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب میں صبح یعنی آج کے اس دن کی مناسبت سے ساری یعنی خبریں چل رہی تھیں کشمیر کے اوپر، تو ایک اچانک یعنی خبر آئی کہ پشاور جو ہے وہ دیر کالونی کے اندر ایک مدرسے میں جہاں پہ وہاں کے جو مولانا صاحب تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 1200 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس واقعے کا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے، میرا جہاں تک اس کے اوپر۔ خواجہ صاحب، ایک ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اپوزیشن کے بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں، بہت بڑا مطلب وہ ہوا ہے، اجتماع ہوئے ہیں اور خاصی اس میں ہوئے ہیں، لیکن ایک پتہ بھی نہیں ہلا۔ ایسا واقعہ تو دور کی بات ہے، یقیناً ہم سب لوگ اس چیز پہ خوش تھے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس پرامن طریقے سے ہونا اور اس میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہونا۔ تو یہ مطلب کیا مطلب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچانک یہ ہو جانا کیوں؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن جو ہے اس کے جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ نے بھی جیسے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن، کیونکہ 11 جماعتیں ہیں اور جو ان کا گجرانوالے کا جلسہ تھا وہ بھی اچھا جلسہ ہوا ہے، جو اس کے بعد پھر کراچی کا جلسہ تھا، کراچی کا بھی بڑا جلسہ تھا، اور کراچی کے بعد پھر جو کوئٹہ کا جلسہ ہوا، کوئٹہ کا جلسہ بھی جو تھا وہ بڑا ہی جلسہ تھا، اس میں ہم اس کو انڈر مائن نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جلسے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، میرے خیال میں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی جلسوں کے واقعات یا اس کے پیچھے کوئی اس طرح کی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شرپسند عناصر مطلب نارملی ایسی گیدرنگ کو، اللہ نہ کرے ایسے بڑے ایونٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں دشمن قوتیں، تو ان کا فوکس وہاں پہ کیوں تھا، یا اللہ نہ کرے یہاں پہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے، یا کیا اس کی ان کی کوئی کلاسرا صاحب، اس کی جو بنیادی وجہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ اب بہت زیادہ جو ہے یعنی جو پہلے ایک سیریل یعنی چلتے تھے کہ جناب ایک دن میں کئی دھماکے ہو رہے ہیں، تو اب پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ دھماکوں کا سلسلہ جو ہے یا اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو چکے تھے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں
کہ یہ جن کی بھی کارروائی ہے ہم، یہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ہم، کہ ہم اپنی یعنی کہ اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے کہ ہم، ہم یہاں پہ موجود ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے. جو بات آپ نے کی، جو کوشچن آپ نے کیا، تو میرا خیال جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ یعنی جو ٹائٹ سیکیورٹی ہے نا، ہم، اس کی بنیاد پہ جو ٹارگٹ جو کیا جاتا ہے کسی چیز کو، تو ان کے لیے بھی ایزی رسائی ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ کو ایزی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ کوشش میں تھے یا کوئی ریکی کی ہوگی انہوں نے اس سے پہلے کہ ہم نے کہاں پہ. اور میرے خیال میں پہلے کوئی اس کے بارے میں ہائی الرٹ تھا کہ اداروں کے پاس تھا کہ کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے. تو وہ جیسا کہ اس کے باوجود بھی اب یہ واقعہ اب اتنا بڑا آج پھر ایک واقعہ ہوا ہے، تو اس کے پیچھے یعنی وہ قوتیں تو موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی. اس کے اندر اچھا خواجہ صاحب، یہ دو تو واقعات آپ نے بیان کیے، میں نے بھی ان پہ کچھ سوال اٹھائے. ایک تو کشمیر والا یقیناً ایک بہت بڑا آج پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے 27 اکتوبر کے حوالے سے. اس پہ توجہ ہٹانے کے لیے، توجہ ڈیورٹ کرنے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا مطلب کشمیر کے ایشو کو فلیش کر رہا تھا، ان واقعات کو جو بھارتی ظلم، جبر، بربریت، دیگر ایشوز کو. دوسرا، ہم نے اپوزیشن کے جلسوں کو بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ لیا کہ وہ بھی ہو رہے تھے لیکن پرامن ہو رہے تھے. بڑا ہی مطلب کہیں سے کوئی ذرا برابر بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہوئی، جو کہ ایک کریڈٹ تھا ہمارے ملک کا، اداروں کا، اوورال مطلب سب کو کریڈٹ جا رہا تھا. تو ایک اور، ہم اس وقت جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں تو یہاں پہ افغان ٹریڈ جی یہاں پہ جو ہے 2 روزہ جو ہے ایک پاک افغان ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے نا، یہ ہماری پارلیمان نے یعنی نیشنل اسمبلی کے اشتراک سے ایک بہت اچھا ایونٹ یہاں پہ ارینج کیا گیا تھا. جی تو آج میرا خیال ہے وہ اسلام آباد میں اس کا اختتامی سیشن ہے. اب میرا خیال میں ابھی شام کو کسی وقت بھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی اچیومنٹ تھی. اور نہیں خواجہ صاحب، میں جی یہ یقیناً ایک اچھی اچیومنٹ آپ کے لیے، میرے جی لیے، اس میں ملک اسی کے طرف آ شہر. رہا ہوں، جی جو جی آپ پلے. پوچھنا چاہ رہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی آپ نے دیکھا یعنی آپ کا جو پوچھنے کا مقصد جو ہے اس کے آپ کے ذہن میں وہی ہے کہ آج جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے جی اس کے مبارکات کیا کیا ہو جی سکتے جی ہیں، جی جی یہی پوچھنا چاہ جی رہے جی ہیں نا آپ. جی جی تو میرا جہاں تک خیال ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پٹاری کو کھولیں تو اس میں آپ جو پچھلے 15-20 دنوں میں اسلام آباد میں افغانستان سے بہت ہائی پروفائل وزٹ ہوئے ہیں، جی جی مثلا عبداللہ کا آنا پاکستان کے اندر جو ہے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ گلبدین حکمت یار جو ہیں ان کا وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ جہاں پہ آئے. پھر یہ 2 روزہ جو کانفرنس جو اسلام آباد میں پاک افغان ٹریڈ کے حوالے سے جو پارلیمنٹیرینس ان کے بھی بہت زیادہ لوگ اس میں انہوں نے شرکت کی اور بڑے ہائی پروفائل لوگ آئے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر بھی، اب پاکستان کے اندر تو جو واقعہ آج ہوا ہے نا، اس سے پہلے جو افغانستان کے اندر جو بڑے یعنی دہشت گردی کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، آخر ان کی بھی تو کوئی وجوہات ہے نا. تو وہ جو قوتیں ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں، جو اس ساری صورتحال کو اب جب کہ یعنی افغانستان سے وہ بیرونی جو فورسز ہیں، اتحادی جو ہیں فورسز ان کی اور امریکن فورسز جو ہیں وہ اب وہاں سے نکل رہے ہیں. اب وہ پیچھے جو گروپ ہیں جو افغانستان کے اندر جن کے یعنی میں آپ کو نہیں مانتا، آپ مجھے نہیں مانتے، یعنی اس قسم کی جو سچویشن ہے اب وہاں پہ وہ بھی تو لڑائی موجود ہے نا. تو وہ پاکستان کی جو ہمیشہ کوشش رہی ہے افغانستان کے اوپر، جو پالیسی پاکستان کی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان جو ہے ایک سٹیبل پرامن افغانستان ہو، کیونکہ اگر افغانستان پرامن ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آٹومیٹیکلی آتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی یہ جو اس طرح کی سچویشن سم ٹائم ہوتی ہے
تو اگر ہمارا یہ خواجہ صاحب آپ کی اور میری ڈسکشن کا سوال و جواب کے سیشن میں ایک گمان جا رہا ہے آپ کا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میں درست سمجھ رہا ہوں؟ میں اس دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے ایک گمان مطلب ہے کہ دیکھیں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، بڑے ہائی پروفائل افغانستان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو لیکن میں پھر کہوں گا کہ آج چونکہ 27 اکتوبر ہے، یہ کشمیریوں کا عالمی دن ہے آج کے حوالے سے، جب بھارت نے اس کے اوپر جو اپنا واسپانہ جو وہ قبضہ کر لیا تھا 1900، تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ مجھے تو زیادہ تر یہی نظر آتا ہے۔ آپ یعنی کہ اسٹرانگ آپ کا یہ دھیان یا گمان ہے کہ یہ انڈیا کے قبضے والے دن کو جتنا ہائی لائٹ کیا جائے۔ آج کی بڑی خبر جو تھی وہ ہر کشمیری، ہر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کشمیر کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اب جو ہے اس کے بعد جب سے یہ یعنی یہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو یہ یعنی جب خواجہ صاحب ایک لاسٹ آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے پولیٹیکل ایشوز پہ، اسلام آباد میں واقعات، اور یہ حکومت اور اپوزیشن بڑا نیک ٹو نیک کھڑے ہوئے، بڑی ٹینشن سی صورتحال ہے، بڑی ہی نواز شریف صاحب کی تقریر، باقی معاملات، یہ وہ مریم نواز صاحبہ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹانس، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس ٹینشن جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں اس کو ایک مطلب مزید ٹینشن جیسا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ صورتحال؟ سلاسرہ صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت وقت جو ہوتی ہے نا، اگر وہ اپنی اپوزیشن خود بن جائے، کیونکہ اپوزیشن کا جو کام ہوتا ہے نا وہ تو اس کا تو کام ہی ہوتا ہے حکومتی پالیسیوں پہ نکتہ چینی کرنا، حکومت کو پرووک کرنا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ حکومت جو ہے، حکومت کو تو حکومت کرنی چاہیے اور اپنے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کی خوشحالی کے لیے بات کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں دن رات جو ہے وہ ایک تو حکومت کے بہت سارے ترجمان ہیں جو ہر وقت میڈیا کے اوپر وہ ایک طرف سے اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر حکومتی لوگ آ جاتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، یعنی جواب در جواب جو ہے لوگ ان چیزوں سے فیڈ اپ آ چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن نہ بنے، حکومت ہی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اچھا لاسٹلی خواجہ صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ اس آج والے واقعے کا امپیکٹ جو ہے کمنگ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں ان پہ پڑے گا؟ حکومت کوئی ایسا اقدامات کرے گی اور اپوزیشن کہے نہیں جی ہم کریں گے، کوئی ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ یعنی اس کے جو آفٹر شاکس ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں آج کے واقعے کے بعد جو ہے، میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ کوئی پیچھے چلی جائے گی یا حکومت اس کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گی اس واقعے کو، ایسا مجھے نہیں لگتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو یہ پاکستان کے جو بڑے مقتدر ادارے ہیں، اب وہ ایک بار پھر جو ہے وہ متحرک ہو جائیں گے، کیونکہ ایک عرصے سے اس طرح کے واقعات، ایک بڑی جنگ جیتی ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف، اور ایک ایسے موقع پہ جب مطلب خاصی مطلب پرامن ماحول ہے اس میں ایک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ ایک بار پھر ان لوگوں کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھنے چاہیے کہ ہمیں یعنی بے شک کہ بڑے اچھے حالات تھے، بڑے کوئی اس میں پیچھے اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت اسی پوزیشن میں رہنا چاہیے کہ جیسے یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز بھی، کوئی واقعہ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ہمیں جاگتے رہنا چاہیے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، بڑے اہم ایشو پہ آپ بات کی اور بڑے اہم نکات اٹھائے۔ آپ بھی سوچئے ایسے واقعات سے